لوگوں نے ہار مان لی؟ کٹی بہت تیز ہے اور ہم بہت زیادہ سلو ہیں۔ دیکھو خود کو، اتنی جلدی ہار گئے۔ کیا تم لوگ شہد کی مکھی اور حشرات الارض کے بارے میں نہیں جانتے؟ تو سنو پھر۔ شروع کے دنوں میں اس گارڈن میں 2 حشرات رہتے تھے، جن میں سے ایک کا نام سیم اور دوسرے کا نام راکی تھا۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے اور خواہش مند تھے۔ وہ روزانہ ایک خوبصورت پھول کو دیکھتے، گھنٹوں بیٹھ کے دیکھتے رہتے اور اس کو چھونے کا خواب دیکھتے۔ وہ دونوں بہت سلو تھے اور بہت ہی آہستہ چلتے تھے، لیکن ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج تو وہ پھول تک پہنچ کر ہی رہیں گے۔ تو انہوں نے صبح کے وقت پھول کی جانب اچھلنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں دوپہر تک کودتے رہے، لیکن پھر بھی وہ پھول کو چھو نہ پائے۔ وہ دونوں پسینے میں تر ہو گئے اور ہانپنے لگے، لیکن اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے انہیں بنا رکے مسلسل کودنا تھا۔ راکی نے تو ہار مان لی تھی، لیکن سیم اس کو مسلسل حوصلہ دے رہا تھا۔ مسلسل کوشش کرنے سے ان کی کودنے کی صلاحیت تو بڑھ رہی تھی، لیکن اب وہ تھک چکے تھے، اور اگر اس ٹائم وہ ہار مان لیتے تو وہ دوبارہ کبھی پھول کو دیکھ نہ پاتے۔ زندگی پہلے جیسی ہی رہتی، بد نصیب سی۔ سیم مسلسل راکی کو ہمت دے رہا تھا، لیکن آخرکار راکی نے ہار مان لی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ سیم بہت دکھی تھا کہ اب اس کا دوست اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اسے یہ سفر اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ سورج اپنے عروج پر تھا۔ سیم نے تھوڑا سا آرام فرمایا اور دوبارہ سے کودنے لگا۔ اس نے اپنی کمر پر خراشی محسوس کی۔ جب اس نے چھو کر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کچھ بہت ہی نرم سا اس کی کمر پر ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑے ہو گئے اور وہ اس کے پنکھوں میں تبدیل ہو گئے۔ سیم اب اپنے پنکھ ہلا سکتا تھا۔ وہ اپنے پنکھوں کو ہلا سکتا تھا اور ان کو تھپکی دیتے ہوئے آگے بڑھ سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اڑ سکتا ہے۔ وہ پھول کے اوپر والے حصے کی طرف اڑا۔ پورے باغیچے کو دیکھنے کے لیے وہ اور اونچا اڑا۔ اس نے آج سے پہلے ایسا خوبصورت منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پھولوں پر بیٹھا، اس نے ان کو چھوا اور وہ کبھی واپس نہیں آیا، اور دوسری طرف اور راکی زمین پر ہی رینگتا رہا اور مٹی کھاتا رہا۔ آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیسے سیم نے ہمت نہ ہاری اور شہد کی مکھی کی طرح پنکھ حاصل کیے، اور راکی حشرات الارض ہی رہا۔ تو دیکھا، تم لوگوں کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔